سن 1974 کا سال قریب الختم تھا۔ دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا اور موسم سرما نے بآہستگی اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ ایک روز میں حسب معمول کورٹ جانے کی تیاری میں مصروف تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری جانب سے ایک مانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں فوری طور پر پہچان گیا، وہ صدیقی صاحب تھے۔ صدیقی صاحب کا شمار میرے قریبی دوستوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک مقامی فلاحی انجمن کے سربراہ ہیں، انتہائی پرخلوص، ہمدرد اور انسان دوست۔ گزشتہ 25 برس سے وہ سماجی فلاح و بہبود کے ذیل میں معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ رسمی کلمات کے بعد صدیقی صاحب نے کہا، بیگ صاحب اچھا ہوا آپ گھر پر مل گئے، مجھے خدشہ تھا کہیں آپ نکل نہ گئے ہوں۔ آپ نے بر وقت فون کیا ہے، میں نے ٹائی کی گرہ لگاتے ہوئے کہا۔ بس میں روانہ ہونے ہی والا تھا۔ پھر میں نے استفسار کیا، خیریت تو ہے صدیقی صاحب؟ کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ صدیقی صاحب نے جواب دیا، ویسے تو سب خیریت ہے، آپ کے لیے ایک ایمرجنسی کیس نکل آیا ہے، اسی لیے فون کیا ہے۔ میں آج کل بہت مصروف۔ نہیں، کوئی عذر نہیں چلے گا بیگ صاحب، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولے۔ میں کیس کی اہمیت کے پیش نظر اسے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کوئی دوسرا وکیل بہتر طور پر اس کی پیروی نہیں کر پائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے اضافہ کیا، فیس کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو منہ مانگی رقم مل جائے گی۔ پارٹی خاصی مستحکم ہے اور قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں صدیقی صاحب، میں ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میرے نزدیک فیس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا موکل مجھ سے مثبت یا منفی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ پیشہ مظلوم کی مدد اور قانون کی سربلندی کے لیے اختیار کیا ہے۔ وہ جلدی سے بولے، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں بیگ صاحب، بلکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو فون ہی نہ کرتا۔ میں آپ کے مزاج اور طریقہ کار سے بخوبی آگاہ ہوں۔ ویسے بھی جس شخصیت نے اس سلسلے میں مجھ سے سفارش کی ہے وہ میری نظروں میں معتبر اور محترم ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر یقین کر سکتا ہوں۔ کون ہے وہ ذات شریف؟ صدیقی صاحب نے ذرا توقف کیا تو میں نے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، وڈیرا اللہ بخش، ٹنڈو آدم والے۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ صدیقی صاحب کے توسط سے میں 3-4 بار وڈیرا اللہ بخش سے مل چکا تھا۔ اللہ بخش عام روایتی وڈیروں کے برعکس تھا، انتہائی رحم دل اور غریب پرور۔ غرور یا تکبر نام کی کوئی چیز مجھے اس میں کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی انصاف پسندی اور خدا ترسی کے چند واقعات میرے علم میں بھی آئے تھے۔ میں نے اپنے تئیں بھی اسے کھرا اور سچا پایا تھا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے بیگ صاحب؟ مجھے خاموش پا کر صدیقی صاحب نے پوچھا۔ میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، کیس کی نوعیت کیا ہے؟ صدیقی صاحب نے جواب دیا، پولیس نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کے الزام میں حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج 5واں روز ہے۔ انہوں نے بتایا، 8 دسمبر کی رات 10 بجے اصغر علی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر ایک فلم پروڈیوسر کے قتل کا الزام ہے۔ اور آپ کے خیال میں وہ بے گناہ ہے؟ میں نے اب تک کے حالات و واقعات سے یہی اندازہ قائم کیا ہے، صدیقی صاحب نے جواب دیا۔ ویسے آپ ملزم سے مل کر اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ میں آپ پر خدا نخواستہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن معلوم نہیں مجھے کیوں یقین سا ہے کہ آپ اصغر علی سے ملاقات کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ ملزم اصغر علی سے ملاقات کر چکے ہیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، ملاقات تو ابھی تک نہیں کی، لیکن اس کیس کے بارے میں جو تفصیلات میرے علم میں آئی ہیں انہی کی بنا پر میں یہ کیس آپ کے سپرد کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ملزم کا حدود اربہ بتائیے۔ صدیقی صاحب نے بتایا، اصغر علی ٹنڈو آدم کا رہنے والا ہے، تعلیم کے حصول کی خاطر کئی سال سے کراچی میں مقیم ہے۔ کرائے کے ایک فلیٹ میں چند دوستوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ وہ یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں ایم اے کر رہا تھا۔ اس کا فلیٹ گلشن اقبال کے علاقے میں ہے۔ میں نے سوال کیا، قتل کی واردات کہاں پیش آئی؟ بازار حسن کے ایک کوٹھے پر۔ اس جواب پر میں چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا، ملزم وہاں کیا کر رہا تھا؟ میرا خیال ہے اصغر علی آپ کو زیادہ بہتر انداز میں حالات و واقعات سے آگاہ کر سکے گا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر متعلقہ تھانے کا نام بتاتے ہوئے کہا، آج کسی وقت آپ اس سے مل لیں۔ میں نے کہا، آپ کے بقول اصغر علی کو 5 روز قبل گرفتار کیا گیا تھا۔ اگر ابھی تک وہ حوالات میں بند ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ عدالتی ریمانڈ پر ہے۔ کیا آپ نے ٹنڈو آدم میں اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی ہے؟ اس کے گھر والے مجھ سے بھی پہلے اس کی گرفتاری سے آگاہ ہیں، صدیقی صاحب نے بتایا۔
مجھے تو گزشتہ رات اس بات کا پتہ چلا ہے۔ اصغر علی کی گرفتاری کے تیسرے روز اس کے کسی دوست نے ٹنڈو آدم میں اصغر علی کی والدہ کو مطلع کر دیا تھا۔ اصغر علی کی والدہ رشیدہ خاتون وڈیرہ اللہ بخش کے ریفرنس سے کل ہی مجھ سے ملی ہے۔ وہ ایک مقامی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے بہت زور مارا کہ وہ ہوٹل چھوڑ کر میرے یہاں آ جائے۔ میرے لیے وہ ایک معزز مہمان ہے، لیکن اس نے میری ایک مان کر نہیں دی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میں اس کے بیٹے کا کیس کسی بہت ہی قابل وکیل کے سپرد کر دوں تو وہ میرا یہی احسان زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ میری نظر میں آپ سے زیادہ قابل وکیل اور کوئی نہیں ہے۔ ذرہ نوازی کا شکریہ، میں نے جلدی سے کہا۔ پھر پوچھا کیا ملزم کی والدہ رشیدہ خاتون اپنے فرزند سے حوالات میں ملاقات کر چکی ہیں؟ صدیقی صاحب نے اسبات میں جواب دیا اور مجھے بتایا کہ مجھے پتہ چلا ہے رشیدہ نے تھانے والوں کی کچھ خدمت وغیرہ بھی کی ہے۔ آپ ایک کام کریں صدیقی صاحب، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی حکم۔ میں نے کہا آپ 2 بجے کے بعد رشیدہ خاتون کو میرے دفتر میں بھیج دیں۔ آج ایک نہایت ہی اہم کیس کی سماعت ہے، ورنہ میں کورٹ جانے سے پہلے رشیدہ خاتون سے مل لیتا۔ کراچی میں وہ کس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ انہوں نے متعلقہ ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا اور وعدہ کیا کہ وہ رشیدہ خاتون کو بروقت پہنچنے کی تاکید کر دیں گے۔ پھر ممنونیت آمیز لہجے میں کہا، تھینک یو بیگ صاحب، آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ میں نے کہا تھینک یو، سوری اور ایکسکیوز می کو دوستی کے درمیان جگہ نہ دیا کریں صدیقی صاحب، یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اختتامی کلمات کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ عدالتی بکھیڑوں سے نمٹ کر میں دفتر پہنچا تو میرا جونیئر وکیل ایک خاتون کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر مطلع کرنے والے انداز میں بولا، لیں بیگ صاحب بھی آ گئے۔ اس خاتون نے پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ جونیئر وکیل نے کہا، بیگ صاحب یہ خاتون 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں وقت دے رکھا ہے۔ مجھے صدیقی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس عورت نے دھیمی آواز میں بتایا۔ اچھا، میں نے انتظار گاہ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، پھر رشیدہ خاتون کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ رشیدہ خاتون کی عمر کم و بیش 40 سال تھی۔ وہ انتہائی سلجھی ہوئی اور باوقار شخصیت کی مالک تھیں۔ اس کے رکھ رکھاؤ اور پہناوے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق کسی خوشحال گھرانے سے ہے۔ وہ اپنے لب و لہجے سے تعلیم یافتہ بھی لگتی تھی۔ اس نے خود کو ایک بھاری چادر میں لپیٹ رکھا تھا، صرف چہرے کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، صدیقی صاحب نے آپ کو کیس کے بارے میں تو بتا دیا ہوگا۔ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ ناکافی ہے، میں نے کہا۔ جب تک پوری تفصیل سے میں واقف نہ ہو جاؤں، کیس لینے یا نہ لینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، میرا ایک ہی بیٹا ہے وکیل صاحب، آپ اسے بچا لیں تو میں زندگی بھر آپ کی ممنون رہوں گی۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو میں اس کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، مجھے صدیقی صاحب کی زبانی پتہ چلا ہے کہ آپ کے بیٹے پر کسی فلم پروڈیوسر کے قتل کا الزام ہے، اور یہ قتل بازار حسن کے کسی کوٹھے پر ہوا ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ آپ مجھے تفصیلات بتا سکتی ہیں؟ میرے اصغر کو جانے کس کی نظر لگ گئی ہے وکیل صاحب، رشیدہ خاتون نے افسوسناک انداز میں کہا۔ میں نے تو اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی بھیجا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ بری راہوں پر چل نکلے گا۔ میں نے پوچھا، اصغر علی کی بازار حسن میں آمد و رفت سے آپ آگاہ تھی؟ قطعی نہیں، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے تو سب کچھ یہاں آ کر اس کے دوست سعید خان سے معلوم ہوا ہے۔ میں تو ٹنڈو آدم میں خوش تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ اس کے والد کی خواہش بھی یہی تھی کہ اصغر علی کو اعلیٰ تعلیم دلوائے گا۔ میں نے مرحوم ایوب کی خواہش کی تکمیل کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے سے دوری بھی برداشت کر لی، لیکن بات ختم ہونے سے پہلے ہی رشیدہ خاتون کی آواز بھر آ گئی۔ وہ آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو چادر کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ میں نے سوال کیا، اصغر علی کتنے عرصے سے کراچی میں مقیم ہے؟ وہ گلوگیر آواز میں بولی، میٹرک کے بعد وہ چند دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے غرض سے کراچی آیا تھا، پھر اسے یہ شہر اس قدر بھایا کہ اس کے قدم یہیں جم کر رہ گئے۔ اس نے مجھ سے ضد کی کہ وہ کراچی ہی کے کالج میں تعلیم حاصل کرے گا۔ میں اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئی۔ اس نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے، اس لیے اس کے داخلے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پھر تو وہ جیسے کراچی کا ہو کر رہ گیا۔ 3-4 ماہ میں 2-3 روز کے لیے وہ میرے پاس آتا اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ میں بھی تمام زمین و جائیداد فروخت کر کے کراچی ہی چلی جاؤں۔
لیکن اصغر علی کی خواہش پر عمل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے مرحوم شوہر جس مٹی میں دفن تھے، میں وہ زمین کیوں کر چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے پوچھا، سعید خان نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ میرے سوال کے جواب میں رشیدہ خاتون نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا بیٹا اصغر علی اپنے دوستوں کے ساتھ گلشن اقبال کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ سعید خان حیدرآباد کا رہنے والا تھا اور کسی اعلیٰ سرکاری افسر کا بیٹا تھا۔ کراچی میں وہ ایک نیم سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر متعین تھا۔ اصغر علی کا دوسرا دوست ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ڈرافٹس مین کی حیثیت سے ملازمت کرتا تھا۔ اس کا نام وسیم احمد تھا اور اس کا تعلق صادق آباد سے تھا۔ تینوں دوست کبھی کبھار تفریح کی غرض سے بازار حسن کا چکر بھی لگا لیتے تھے۔ ان کی تفریح رقص و سرور کی محفلوں تک محدود تھی، اس حد کو کبھی انہوں نے عبور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ سلسلہ باحسن و خوبی جاری تھا کہ پتلی بائی کے کوٹھے نے اصغر علی کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ اس کوٹھے کی ایک رقاصہ شہانہ عرف شنوں کی آواز اور رقص نے اصغر علی کا دل کھینچ لیا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کوٹھی کے پھیرے لگانے لگا۔ وہی اصغر علی جس کی شرافت اور سادگی کی پورا گاؤں قسمیں کھاتا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اب وہی اصغر علی ایک طوائف کی زلف گرا گیر کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ شنوں کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اس کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کوٹھے کی نائکہ پتلی بائی نے اصغر علی کو یقین دلایا تھا کہ وہ ایک روز اپنی بیٹی شنوں کی شادی اس سے ضرور کرے گی۔ اسی مصنوعی وعدے کی آڑ میں پتلی بائی دونوں ہاتھوں سے اصغر علی کو لوٹ رہی تھی۔ اصغر علی کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ تعلیمی اخراجات کی مد میں رشیدہ خاتون اسے لمبی لمبی رقمیں بھیجتی رہتی تھیں۔ پھر گاؤں میں جو بھی کچھ تھا وہ اصغر علی ہی کا تو تھا۔ اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ کر مرا تھا کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر کھا سکتا تھا، لیکن اب اس کی زندگی تو شنوں تھی جس کی حصول کے خاطر وہ پتلی بائی کی تجوری بھر رہا تھا۔ سعید خان اور وسیم احمد نے اصغر علی کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی، لیکن اس کے سر پر سوار عشق کا بھوت کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تعلیم کی طرف سے بھی اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب وہ تھا اور پتلی بائی کا کوٹھا۔ وقوعے سے ایک روز پہلے بعد از دوپہر پتلی بائی نے اصغر علی کو فون کیا اور بتایا کہ وہ دوسرے دن شام 6 بجے اس کے کوٹھے پر آ جائے۔ اس کا نکاح شنوں سے کر دیا جائے گا، اور ہاں، وہ وعدے کے مطابق 20,000 روپے اپنے ساتھ نہ لانا بھولے۔ یہ خبر سن کر اصغر علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے دوسرے روز صبح ہی بینک سے مطلوبہ رقم نکلوائی اور شام کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے دوست اس کی بے چینی و بے قراری سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ پتلی بائی محض اسے بے وقوف بنا رہی تھی۔ جس طرح پہلے بھی وہ اس سے رقمیں اینٹتی رہی ہے، اس مرتبہ بھی وہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ لیکن اصغر علی پر امید تھا کہ اس کی جان تمنا شنو آج اس کی بیوی بن جائے گی۔ وقت مقررہ پر اصغر علی اپنے دوستوں کے ساتھ بازار حسن میں پہنچ گیا۔ تینوں دوستوں نے رقم ملا کر ایک پرانے ماڈل کی فورڈ کار بھی خرید رکھی تھی، جس میں زیادہ سرمایہ اصغر علی ہی کا لگا ہوا تھا۔ وسیم احمد اور سعید خان کو اصغر علی نے کار میں ہی انتظار کرنے کو کہا اور خود اوپر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے وہ اکیلا اوپر جائے گا۔ اگر پتلی بائی کی بات سچی ہوئی تو بعد میں وہ اپنے دوستوں کو بھی اوپر بلا لے گا۔ وہ کسی بھی قسم کی سبکی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد اصغر علی گھبرایا ہوا نیچے آیا اور اپنے دوستوں کو فوری طور پر وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ وسیم اور سعید کے استفسار پر اس نے بس اتنا بتایا کہ اوپر فلم پروڈیوسر مشرف حسین کا قتل ہو گیا ہے۔ اگر وہ زیادہ دیر موقع پر موجود رہے تو ان کے بچنے کے امکانات باقی نہیں رہیں گے۔ گولیوں کی آواز وہ دونوں بھی سن چکے تھے، اس لیے وہ آنے واحد میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شنو پروڈیوسر مشرف حسین کی فلموں میں کام کرتی تھی۔ پھر اسی رات پولیس نے اصغر علی اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے روز سعید خان کے باپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس معاملے سے اس طرح نکال لیا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ البتہ وسیم احمد کو جان چھڑانے کے لیے پولیس والوں کی مٹھی گرم کرنا پڑی۔ وہ دونوں تو اس رگڑے سے بچ گئے، لیکن پولیس نے اصغر علی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ مبینہ طور پر اس پر پروڈیوسر مشرف حسین کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ صورتحال خاصی الجھی ہوئی ہے خاتون، میں نے رشیدہ کی پوری بات سننے کے بعد کہا۔ ان معلومات کی روشنی میں تو میں کوئی اندازہ قائم کرنے سے قاصر ہوں، اور جب تک مجھے اندازہ نہ ہو کہ حالات و واقعات کی حقیقت کیا ہے،
اس وقت تک میں یہ فیصلہ نہ کر پاؤں گا آیا مجھے یہ کیس لینا چاہیے یا نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ آپ کو کوئی خاص معلومات ہو تو بتائیں۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا۔ وہ جذباتی لہجے میں گویا ہوئی، وہ بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن عدالت ان جذبات کو نہیں مانتی۔ وہ ملزم کی بے گناہی کا ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ ثبوت حاصل کرنا آپ کا کام ہے وکیل صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ میں آپ کو منہ مانگی فیس ادا کروں گی۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا فیس تو میں آپ سے پوری ہی لوں گا، لیکن پہلے اس بات کا فیصلہ تو ہو جائے کہ میں یہ کیس لے رہا ہوں یا نہیں۔ آپ ہر طرح سے اپنی تسلی کر لیں وکیل صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے پوچھا صدیقی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ حوالات میں اصغر علی سے ملاقات کر چکی ہیں۔ میں کل رات اس سے ملی تھی، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا تھا وکیل صاحب۔ پولیس والوں نے اس پر بدترین تشدد کیا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے پولیس والوں کو کچھ رقم وغیرہ بھی دی ہے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی ٹنڈو آدم سے آتے ہوئے اللہ بخش نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اصغر علی کو پولیس والوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے مجھے ان کی کچھ خدمت کرنا ہوگی۔ میں نے 5,000 روپے انہیں دیے ہیں۔ اب تک کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ رشیدہ خاتون اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ صورتحال کی حقیقت جاننے کے لیے ملزم اصغر علی اور اس کے دوستوں وسیم اور سعید سے ملاقات ضروری تھی۔ میں نے اپنی دراز میں سے اپنا تعارفی کارڈ نکال کر رشیدہ خاتون کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا یہ رکھ لیں، اس پر میرے دفتر اور رہائش کے فون نمبرز موجود ہیں۔ اس نے کارڈ پر ایک نگاہ ڈال کر اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا، پھر سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا آپ ابھی تو اپنے ہوٹل میں جا کر آرام کریں، میں شام کو گھر جاتے ہوئے تھانے میں اصغر علی سے ملتا جاؤں گا۔ اگر اس نے میرے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے تو میں اس سے وکالت نامہ سائن کروا لوں گا۔ آپ رات کو 10 بجے کے بعد مجھے کسی وقت فون کر کے معلوم کر لیجیے گا۔ رشیدہ خاتون نے کہا میں یہیں انتظار کر لیتی ہوں، آپ اپنی دفتری مصروفیات سے فارغ ہو جائیں۔ دراصل میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھانے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ انتظار گاہ میں تشریف رکھیں۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد میں اپنے دوسرے کلائنٹس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جب ہم متعلقہ تھانے پہنچے تو شام کے 5:30 بجے کا وقت تھا۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کو تھانے کی بیرونی دیوار کے ساتھ پارک کیا اور رشیدہ خاتون کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ تھانے کا انچارج اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ عام طور پر تھانہ انچارج رات ہی کو اپنی سیٹ پر نظر آتے ہیں۔ تھانے کا عملہ ان کی غیر حاضری کا بہترین جواز پیش کرتا ہے۔ انچارج صاحب اس وقت گشت پر ہیں۔ میں نے اندر جھانکا، ایس ایچ او کی سیٹ خالی پڑی تھی۔ ایک دوسرے کمرے میں ہیڈ کانسٹیبل کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے رکھی ہوئی میز کو گاڑی کی چابی سے بجایا تو اس نے نیند آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں حوالاتی اصغر علی سے ملنے آیا ہوں۔ شاید نیند کی وجہ سے وہ میری بات کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے خمار آلود لہجے میں کہا ہیڈ محرر کا کمرہ اس طرف ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا، جو بھی رپورٹ لکھوانا ہے ادھر چلے جائیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر قریب قریب جھنجھوڑ ڈالا، پھر معتدل لہجے میں کہا بادشاہو، میں رپورٹ درج کروانے نہیں حوالاتی سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر تمیز سے آری لہجے میں پوچھا کس حوالاتی سے ملنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اصغر علی سے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، وہ جو 302 میں بند ہے؟ بالکل وہی، میرے بجائے رشیدہ خاتون نے جواب دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے پہلی مرتبہ رشیدہ خاتون کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ رشیدہ کی موجودگی سے آگاہ نہیں تھا۔ رشیدہ کو دیکھتے ہی وہ قدرے محتاط ہو گیا اور سنبھل کر بولا آپ اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہیں؟ آپ کل رات بھی آئی تھی نا؟ ہیڈ کانسٹیبل کے لہجے میں اچانک پیدا ہونے والی نرمی کی وجہ وہ 5,000 روپے تھے جو گزشتہ رات رشیدہ خاتون نے ان کی نظر کیے تھے۔ رشیدہ خاتون نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ اصغر علی کے وکیل صاحب ہیں، اسی سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وکیل کا لفظ سنتے ہی وہ اپنی کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر وہ روکھے پھیکے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا جناب اس وقت تو انچارج صاحب موجود نہیں ہیں۔ میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا میں انچارج صاحب سے ملنے نہیں آیا۔
انچارج صاحب کی اجازت کے بغیر آپ کسی حوالاتی سے نہیں مل سکتے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ میں نے ترکی بہ ترکی سوال کیا، آپ کس قانون کے تحت ایک وکیل کو اس کے موکل سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ آپ کے پاس کیا جواز ہے مجھے روکنے کا؟ جائیے جناب، میرا دماغ نہ کھائیے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ باہر بینچ پر بیٹھ کر انچارج صاحب کا انتظار کریں، خواہ مخواہ میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ اکڑ کسی اور کو جا کر دکھائیں، تھوڑا بہت قانون ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر خونخوار لہجے میں پوچھا، کس کو فون کریں گے آپ؟ ڈی آئی جی کرائمز کو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے فوری طور پر ایک سادہ لباس اہلکار کو اندر بلایا اور کہا، وکیل صاحب کو حوالاتی سے ملوا دو۔ میں نے رشیدہ خاتون کو برآمدے میں بیٹھنے کو کہا اور سادہ لباس اہلکار کے ساتھ اصغر علی کے پاس پہنچ گیا۔ اصغر علی سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے پولیس والے سے کہا، میں ملزم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ کون سی باتیں کریں گے؟ میں نے کہا، اگر وہ باتیں تمہیں بتانے کی ہوتیں تو پھر تنہائی کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دانت نکال لیے۔ کچھ ہمارا بھی تو خیال کریں جناب۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنے پرس میں سے 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ خوشباش وہاں سے ٹل گیا۔ میں اصغر علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی والدہ نے مجھے اس کا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی اور اس نے حوصلہ افزا نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو جوان، اگر تم بے گناہ ہو تو کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، وکیل صاحب، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پروڈیوسر مشرف حسین کا قتل میں نے نہیں کیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے تریا چلتر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اصغر علی 23-24 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا، لیکن حوالات کی مہمانداری نے اس کی رونائی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاصا پزمردہ اور دل شکستہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ وہ مایوس یا نا امید نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک غیر محسوس سا اطمینان جھلکتا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کیس سے باعزت طور پر بری ہو جائے گا۔ اصغر علی کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے، میں ان سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں۔ اصغر علی واقعی شنو نامی رقاصہ پر مر مٹا تھا۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھا۔ ٹنڈو آدم میں رہنے والی اس کی والدہ رشیدہ خاتون اس کی ان غیر نصابی سرگرمیوں سے ناواقف تھیں۔ اس کے خیال میں اس کو پڑھا کر بیٹا تعلیمی میدان میں منزلیں مار رہا تھا، اس لیے وہ اصغر علی کی جانب سے مطمئن اور مسرور تھیں۔ اصغر علی کے بقول شنو اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ بعد میں اس کے دوستوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ حقیقت یہ تھی کہ شنو سے پہلے اصغر علی نے کسی بھی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی، حالانکہ وہ ایک طویل عرصے سے بازار حسن میں ناچ گانے کی محفلوں میں شرکت کرتا رہتا تھا۔ قصہ مختصر، شنو پہلی ہی نظر میں اصغر علی کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ اپنے رقص اور آواز سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اصغر علی شنو کے قدموں میں دل ہارنے کے بعد باقاعدہ اس کا مجرا دیکھنے جانے لگا۔ کسی دوسرے کوٹھے کی جانب اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے تھے، حالانکہ دائیں بائیں ایک سے ایک پری وش موجود تھی جو قدردانوں کی دلربائی کے ایک سے بڑھ کر ایک گر جانتی تھیں۔ پر اس کا کیا علاج کہ اصغر علی کا دل پتلی بائی کے کوٹھے پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ پتلی بائی ایک پیشاور اور جہاں دیدہ طوائف تھی، پھر وہ جس بازار میں بیٹھی تھی وہاں کے داؤ پیچ سے بھی پوری طرح آشنا تھی۔ اس نے اصغر علی کی شنو میں غیر معمولی دلچسپی کو پہلے دن ہی تاڑ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اصغر علی کے ساتھ روایتی کھیل شروع کر دیا۔ اصغر علی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ شنو سے دو باتیں کرنے کے لیے اپنی جیبیں پتلی بائی کے قدموں میں خالی کرنے لگا۔ پتلی بائی کے توسط سے شنو کی فرمائشیں آئے دن اس تک پہنچتی اور وہ ان فرمائشوں کی تکمیل کو فرض اول سمجھ کر دل بیتاب کی تسکین کرتا رہتا۔ اس طرح اس کی پڑھائی پس منظر میں چلی گئی۔ پیش منظر میں اسے شنو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک طرف وہ پتلی بائی کو رقم دے کر خوش ہو رہا تھا،
تو دوسری جانب اس نے شنو کو ڈھیروں شاپنگ کروا ڈالی اور اسے زیورات سے پیلا کر دیا۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ماں سے رقم منگوا لیتا۔ ماں خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کے شوہر کی خواہش کے مطابق بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ پتلی بائی اپنی پالیسی کے مطابق اصغر علی سے برابر وعدہ کر رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ضرور اس سے کرے گی۔ اصغر علی ایک طوائف کے وعدوں پر مستقبل کے سہانے خواب بن رہا تھا۔ اسی دوران میں اصغر علی پر ایک روح فرسا انکشاف ہوا۔ پتلی بائی نے اسے بتایا کہ فلم پروڈیوسر مشرف حسین بھی شنو سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اصغر علی پریشان ہو گیا۔ مشرف حسین اس کی بنسبت زیادہ طاقتور آدمی تھا، اور پھر یہ کہ شنو اس کی فلموں میں بھی کام کرتی تھی۔ شنو اگرچہ فلم میں ایک ڈانسنگ گرل کے طور پر ہی نمودار ہوتی تھی، لیکن اس کی موجودگی سے فلم میں جان پڑ جاتی تھی۔ شنو کو فلموں میں میوزک ڈائریکٹر رحمت اللہ نے متعارف کروایا تھا، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ مشرف حسین نے اس سے تعلقات استوار کر لیے۔ شنو اور پتلی بائی ایک طرف سے مشرف حسین کی احسان مند بھی تھیں کہ اس نے شنو کو فلم کے ذریعے ملک گیر شہرت دلائی تھی۔ اگر مشرف حسین اسے اپنی فلموں میں کاسٹ نہ کرتا تو اس کی شہرت بازار حسن تک ہی محدود رہتی۔ وقوعہ سے قریب قریب ایک ماہ قبل ایک روز حسب معمول اصغر علی پتلی بائی کے کوٹھے پر پہنچا تو شنو غائب تھی۔ پتلی بائی سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ گزشتہ رات سے لاپتہ ہے اور پتلی بائی اس کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ کچھ روز بعد پتلی بائی نے اصغر علی کو یہ خبر سنائی کہ شنو کا پتہ چل گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور پروڈیوسر مشرف حسین کے قبضے میں ہے۔ پتلی بائی نے اصغر علی کو تسلی دی کہ وہ فکر مند نہ ہو، جلد از جلد وہ شنو کو واپس لانے کی کوشش کرے گی۔ اصغر علی کے پاس پتلی بائی کے وعدوں پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مشرف حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج آ کر اس کا زور پتلی بائی پر ہی چلتا تھا، جس نے اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا۔ پتلی بائی ہر روز اسے یقین دلاتی کہ شنو ایک روز لوٹ آئے گی۔ وہ شنو کے انتظار میں باقاعدگی سے پتلی بائی کے کوٹھے پر حاضری دینے لگا۔ وقوعہ سے ایک روز قبل یعنی 7 دسمبر کو پتلی بائی نے اصغر علی کو فون کیا۔ تم کل شام 6 بجے آ جاؤ، میں نے شنو سے تفصیلی بات کر لی ہے۔ کل دوپہر کے بعد مشرف حسین کسی فلم کے سلسلے میں 2 روز کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ اس کی روانگی کے بعد شنو کسی طرح گھر سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تو سمجھو شنو پکی پکی تمہاری ہوئی۔ اصغر علی نے پوچھا، وہ کیسی ہے، اپنے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ مشرف حسین نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ پتلی بائی نے رکت انگیز لہجے میں جواب دیا، بس یہ پہلا اور آخری موقع ہے، اگر تم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو پھر مجھے نہ کہنا۔ اصغر علی نے جلدی سے کہا، میں سر کے بل آؤں گا، تم اسے لے کر کسی دور دراز علاقے میں چلے جانا۔ پتلی بائی نے مشورہ دیا، اس شہر میں رہتے ہوئے تم مشرف حسین کی دشمنی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ وہ بہت با اثر آدمی ہے، بہت سے غنڈوں اور پیشہ ور لوگوں سے اس کے خصوصی تعلقات ہیں۔ اصغر علی نے پتلی بائی کو یقین دلایا، میں شنو کو لے کر سیدھا ٹنڈو آدم چلا جاؤں گا۔ پھر اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اگر مشرف حسین نے بعد میں آپ کو پریشان کیا تو کیا ہوگا؟ تم میری فکر نہ کرو، میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جانتی ہوں، پتلی بائی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پھر اصغر کو یاد دلایا، اور یہاں آنے سے پہلے اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ اصغر علی نے پوچھا، کون سا وعدہ؟ وہی رقم والا وعدہ۔ اچھا وہ؟ اصغر علی نے جلدی سے کہا، مجھے وہ وعدہ اچھی طرح یاد ہے، میں کل ہی بینک سے آپ کی مطلوبہ رقم نکلوا لوں گا۔ شاباش، پتلی بائی نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر فون بند کر دیا۔ دوسرے روز اس نے بینک سے 20,000 روپے نکلوائے اور شام میں وسیم احمد اور سعید خان کے ساتھ پتلی بائی کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں دن بھر اس کا مذاق اڑاتے رہے تھے، اس لیے اس نے انہیں گاڑی ہی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کی اور کہا کہ وہ ابھی شنو کو لے کر نیچے آتا ہے۔ وسیم احمد اور سعید خان نے تمسخرانہ انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن اس وقت تک اصغر علی وہاں سے جا چکا تھا۔ اصغر علی اوپر پہنچا تو پتلی بائی اپنے نام نہاد بھائی سراج الدین کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ شنو کی سوتیلی بہن 9 عمر رقاصہ روبی بھی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روبی کی عمر 15-16 سال تھی۔ وہ تیکھے نکوش کی مالک ایک سانولی سلونی لڑکی تھی۔ اصغر علی نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائیں، لیکن شنو کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے اپنی جیب سے رقم والا لفافہ نکال کر پتلی بائی کی طرف بڑھا دیا۔ گن لیں، پورے 20,000 روپے ہیں، اصغر علی نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ نبھا دیں۔ پتلی بائی نے گنے بغیر رقم والا لفافہ اپنے بھائی سراج کی جانب بڑھا دیا۔
سراج الدین خاموشی کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اصغر علی کو اچانک محسوس ہوا جیسے وہاں اداسی کا راج ہو۔ پتلی بائی اور روبی کے چہرے اترے ہوئے تھے، سراج بھی بجھا بجھا دکھائی دیا تھا۔ اس صورتحال نے اصغر علی کو پریشان کر دیا۔ اس نے پتلی بائی سے دریافت کیا، کیا بات ہے، آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ خدا نخواستہ خیریت تو ہے نا؟ پتلی بائی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے غمگین لہجے میں جواب دیا، خیریت نہیں ہے اصغر، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ اصغر علی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ شنو کہاں ہے؟ تم میرے ساتھ آؤ۔ پتلی بائی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اصغر علی اس کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں آیا۔ پتلی بائی نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر گھبرائے ہوئے انداز میں بتایا، مشرف حسین آیا ہوا ہے۔ آپ نے تو بتایا تھا وہ لاہور جانے والا ہے۔ اصغر علی کی آواز میں پریشانی کی جھلک تھی۔